والتسليم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مختصر حمد و صلات کے بعد ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح رقم. صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای المسلمین خیر یا ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بتائی کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور مسلمان کس کو کہا ہے. لفظ مسلم سلم اور اسلام سے بنا. اسلام کا معنی پوری وفاداری اور سلم کا معنی ہوتا ہے امن و شان. مسلم کا معنی ہوگا پورا وفادار، پوری وفاداری کرنے والا اور امن و شانتی کو پھیلانے والا، بڑھاوا دینے والا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہت سارے مسلمان تو ہیں لیکن کس کا اسلام بہتر ہے، کون سا مسلمان افضل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملے میں اس کا بھرپور جواب دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان ہیں. بات بالکل عام سی لگتی ہے لیکن اب اس کی مختصر تشریح کریں گے. اس بات کی حقیقت کا اندازہ ہوگا کتنی گہرائی پر مشتمل یہ بات ہے. کسی کی زبان سے کسی کو محفوظ رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. آج سارے لوگ اللہ کو بھی اچھا نہیں کہتے. ساری کائنات کا خالق و مالک تنہا اللہ ہے. بے شمار اللہ کی نعمتوں کے عطا کردہ حصوں پر انسان کا گزر بسر ہوتا ہے. اس کے باوجود سارے لوگ اللہ کو اچھا نہیں کہتے. تو سارے لوگ کسی انسان کو اچھا کیسے کہتے ہیں؟ اچھا نہیں کہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن اگر کوئی انسان کسی کو اچھا نہیں کہتا تو کم از کم خراب بھی تو نہ کہے. حقیقت کا وعدہ کیا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه. مسلمان کی زبان سے اور مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتا ہے. اگر کسی مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے
کوئی مسلمان محفوظ نہیں رہتا، اس کا اسلام بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم زبان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ اگر 1 منٹ کے لیے ایک انسان اپنے بارے میں سوچے اور اس کی فکر عمدہ اور صحیح ہو تو کوشش کرے گا کہ میری زبان کھلے نہیں، اس سے بہتر ہے کہ زبان کو کاٹ دیں۔ اسی طریقے سے کسی کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، یہ مسلمان کی شان اور پہچان نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلم اسلام و ایمان ہے جن کے ہاں امن و شانتی کا مستقل پیغام ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے خلاف کام کرے گا تو کیسا مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر عمدہ اور صالح معاشرے کی تشکیل دینے کی کوشش کی تھی، وہاں صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی آپ خود اور صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں اس قسم کی باتیں بٹھا رہے تھے کہ آپ خود مسلمان ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے۔ آج اگر آپ مسجد میں چلے ہیں، گھر اور بازار چھوڑ دیجیے، مسجد کی بات ہے، ایک آدمی مسجد میں ایماندار بن کر آتا ہے، وفادار بن کر آتا ہے کہ ہمارا کسی نے کوئی شکایت نہ رہے، اللہ پہ توکل و بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کے لیے آتا ہے، لیکن مسجد کے اندر بھی انسان کی زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ ہاتھ کا استعمال تو نہ کر سکے لیکن زبان کے استعمال سے رکتا نہیں۔ بغل میں بیٹھا ہوا کوئی انسان آپ کی مرضی اور مشیت کے خلاف نماز پڑھ لیا، دل کے اندر آپ کے اندر بغض و عناد کی بھٹی جل رہی ہوتی ہے، جو ہی سلام پھیرتے فوراً اس کے اوپر درندہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور برداشت نہیں کر پاتے تو زبان سے الٹے پلٹے جملے ہی بولتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا موبائل بج گیا، اسے بھول ہوئی، اس کا سوئچ آف کر دینا چاہیے تھا، نہیں کیا، اب بج رہا ہے۔ مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی نکال کے اس کی کنیڈی دبا دیجیے، سوئچ کو بند کر دیا، کوئی بھی نمبر، انشاءاللہ موبائل خاموش ہو جائے گا۔ مسئلہ نہ معلوم ہونے کر دیجیے، کرتے بھی نہیں۔ اب بیچارہ نماز سے فارغ ہوا تو ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرف سے ہمارے اوپر حملوں کا بوچھا ہوتا ہے، وہ ڈر کے مارے گردن نیچے کرتا ہے کہ بغل والے سے، دائیں والے سے، اگر پیچھے والے سے کچھ سننا نہ پڑے۔ ایسا حادثہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن عموماً دیکھا جاتا بھول کے نتیجے میں بھی انسان بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہا؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے، یعنی اعضاء و جوارح سے انسان محفوظ رہ جائے، وہی اصل مسلمان۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنا گریبان جھانکنا چاہیے کہ واقعی ہم سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں۔ اگر محفوظ ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے یاد رکھیے گا ہمارا آپ کا ایمان ہی خطرے کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو، اللہ مسلمانوں کو حقیقت حال سے میں نے سمجھانا، اس کی مناسبت سے عقیدہ آباد بجانا نہیں۔